اور ایسی راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں جو آج سے پہلے سرگودا کے واسی نہیں جانتے تھے. آج جو ہستی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ایک برانڈ ہے, ایک نام ہے, اور نامی گرامی جو ہیں وہ صحافی ہیں سرگودا کے, درویش طبع آدمی ہیں جن کا نام ہے ندیم خان, جن کی صحافتی لائف کے بارے میں اور نجی لائف کے بارے میں جو ہے وہ آج ان سے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ خان صاحب, آج آپ نے اسٹوڈیو میں جناب ہمیں ٹائم دیا. خان صاحب, ندیم خان ایک برانڈ کا نام ہے, پاکستان بھر میں لوگ انہیں محبت سے جانتے ہیں. صحافت میں کیسے انٹری ہوئی؟ شکریہ خان صاحب, بڑا مہربانی آپ نے پروگرام میں بلایا ہے. صحافت میں ایسی انٹری کو مجھے شوق تھا صحافی بننے کا, اخبارات میں لوگوں کو کام کرتے اور یہ خبریں پڑھنے کا, مجھے اخبار پڑھنے کا بڑا شوق تھا. تو میں نے شوق میں نے اپنا ایک اخبار منظور کروایا, 15 روزہ ینگ نیوز. میں نے خود اس کو منظور کروایا, اور میں نے وہ ینگ نیوز 15 روزہ اس کو میں نے ڈکلیشن لیا, اس کو منظور کروایا, اور وہ 15 دن بعد میں چھاپتا تھا باقاعدہ خبریں اکٹھی کر کے, اور پھر اس اخبار کو میں خود ہی جا کے تقسیم کرتا تھا, کیونکہ ظاہر لوگ خریدتے تو نہیں تھے. پھر لوگوں کو جہاں جہاں مشہور جگہ تھی, جہاں جہاں دینا ہوتا وہاں میں دیتا تھا. تو پھر اس محنت اسٹرگل کے بعد اللہ پاک نے میری بازو پکڑا. تو ایک دن مجھے مطلب ایک فون آ گیا کہ آپ کو ایکسپریس پہ بطور رپورٹر اگر نوکری ملے تو آپ کریں گے. میں کہا جی بالکل کروں گا. تو میں انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا وہاں پہ. انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو اس میں مارکیٹنگ میں رکھیں یا رپورٹنگ میں. میں نے کہا نہیں جی نہیں, مارکیٹنگ نہیں, رپورٹنگ میں. اس نے کہا ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو 7,000 روپے تنخواہ دیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 7,000 تو میں کر لوں گا, کوئی نہیں. میں نے 7,000 روپے پہ شروع کر دیا. تو انہوں نے پھر وہاں پہ اخبار میں ہوتا ہے کہ بیٹس طے ہوتی ہیں. تو جب بیٹس طے ہوئی تو مجھے انہوں نے کرائم کی بیٹ دے دی. انہوں نے کہا جی کرائم رپورٹر آپ ہوں گے. میں نے کام شروع کر دیا بطور کرائم رپورٹر. میں نے اپنی وہاں سے آغاز کیا صحافت کا, اور میں تقریباً 1 سال تک کرائم رپورٹر رہا. 1 سال بعد پھر ایک واقعہ ہو گیا یہاں پہ سرگودا میں, ایک سوسائڈ اٹیک ہوا پی ایف کی بس پہ, ہاں میٹھا معصوم کے قریب. تو میں وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے چلا گیا. ظاہر وہ اخبار تھا, میں اخبار کا رپورٹر تھا, تو میں اپنی رپورٹنگ اپنی کرنی تھی. اس وقت یہ تھا کہ اسی اخبار کا جو چینل تھا اس کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن بھی چل رہی تھی ساتھ. تو وہاں پہ جب میں موقع پہ بالکل لانچنگ کے قریب تھا اس وقت, 2007 کی بات. تو میں وہاں چلا گیا. تو میں وہاں جا کے انفارمیشن, ایک آپ جیسے محسن سے انفارمیشن لے لی کہ کتنے بندے شہید ہوئے, یہ کیا ڈیٹیل ہوئے. تو وہاں پہ ایک چینل خبر چلا رہا تھا کہ اس میں نا بہت بڑے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اتنے آفیسرز ہو گئے شہید. تو مجھے میرے ہیڈ آفس سے کال آئی کہ بھائی فلاں چینل جو ہے, ایک نجی چینل, یہ خبر چلا رہا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے, اتنے بڑے آفیسرز. تو ہمیں ان آفیسرز کے نام چاہیے, اور ان کے جو نا ہمیں وہ چاہیے وہ کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں. میں نے کہا نہیں وہاں پہ کوئی آفیسر شہید نہیں ہوا, وہاں پہ نیچے لیول کے آفیسر تھے, لیکن وہ ملازمین بھی تھے اور کچھ آفیسر تھے, لیکن کم عہدے کے. جتنے بڑے عہدے بتا رہے ہیں, اتنے بڑے عہدے کے بندے جو ہیں وہ بس میں سفر نہیں کرتے. انہوں نے کہا آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے انفارمیشن. اس نے کہا اس پہ بیپر ہوگا. اب مجھے تو بیپر کا پتہ نہیں تھا کہ بیپر کیا ہوتا ہے. میں نے ادھر ادھر دوستوں سے پوچھا, میں نے یار یہ بیپر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی تیاری شیری کروں, کچھ بھی نہیں, فون پہ آپ سے معلومات لیں گے تو آپ نے ڈیٹیل بتا دینی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ فون پہ ڈیٹیل بتا دی. وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن, پہلا بیپر ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی ٹی وی کی, ابھی وہ ٹی وی آن ایئر نہیں ہوتا تھا. تو وہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں جو بیپر چلا, تو جب انہوں نے وہ نجی چینل کی دیکھا تو اس کے پاس انفارمیشن نہیں تھی. جو مین چینل تھے, جو ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں انفارمیشن تھی وہ پروجیکٹ تھی. تو مجھے وہ اس کے نا 2 بجے انہوں نے کہا جی وہ پریس کانفرنس کریں گے, آر پی او جو ہے سرگودا وہ بتائیں گے ساری معلومات. آر پی او سرگودا صاحب کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی بندوں کے نام, لیکن ہمارے چینل پہ چل رہی تھی ٹیسٹ. مجھے مالک جو تھے ادارے کے, ان کا مجھے فون آ گیا, لکھانی صاحب سلطان لکھانی صاحب کا. ان کا مجھے فون آیا, انہوں نے کہا ندیم خان آپ کرائم رپورٹر. میں کہا جی سر, یار آج سے نا آپ اخبار بھی آپ دیکھو گے اور ٹی وی بھی آپ دیکھو گے, آپ کو میں دونوں کا ہیڈ بناتا ہوں. کیا بات. تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا سر 8,000. 1,000 روپے بڑھ گئی تھی. کہتا آج سے میں آپ کی تنخواہ جو 18,000 کر رہا ہوں. واہ. پیٹرول آپ کو کتنا ملتا ہے؟ میں سر 50 لیٹر, وہ میں آپ کو 100 لیٹر کر رہا ہوں. کیا بات. میں بڑا خوش ہو کے میں نے کہا یہ تو بڑی اللہ پاک نے ایک کرم کیا ہے, اس میں کوئی سفارش نہیں, کوئی بات نہیں, قسمت کی ساری وہ بات تھی. اس پہ پھر میں نے اسٹرگل خان صاحب اتنی کی کہ 5 سال میں سرگودا کو میں نے اٹھا دیا. ڈی ایس این جی وین آ گئی, 4 رپورٹر آ گئے, این ایل ایز آ گئے, پورا سسٹم ہیڈ آفس آ گیا. ہیڈ آفس جس طرح یہ آپ نے سرگودا کا پورا, اس پہ پھر میں نے اتنے کام کیے, بہت سے ایشوز اٹھائے. ایک میرا ورلڈ پہ ایشو جو گیا جس نے مجھے زیادہ پروموٹ کیا, وہ 4 امریکن یہاں سے وہ جو گرفتار پکڑے گئے تھے, اس کے لیے بی بی سی, سی این این, ڈاکٹر عثمان انور تھے اس وقت ڈی پی او. تو وہ بی بی سی, سی این این ادھر سرگودا میں آ گئے, فرسٹ ٹائم تھا. ایف بی آئی سرگودا آ گئی. تو وہ ظاہر بات ہے وہ
امریکن تھے تو امریکن تھے، بڑی خبر تھی اس پہ پورا. پھر ہم نے کھیلا کام کیا، پھر ہیومن رائٹس کی بڑی خبریں کی، لوگوں کے بڑے مسائل کے اوپر بڑی باتیں کی. مطلب وہ 5 سال تک میں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی. ایک مجھے نام مل گیا جب میں عروج پہ تھا، فیم پہ تھا، جب میں بالکل پوزیشن پہ کام کر رہا تھا تو اوپر سے کہا گیا پروانہ کہ آپ کام نہیں کر سکتے مزید، تو آپ ریزائن کر دیں. ایکسپریس سے ایکسپریس وجہ کیا بنی؟ وجہ انہوں وہ پرسنالٹی کلاس سمجھ لیں، کچھ اپنے بڑوں کی لڑائی تھی. بڑوں کی لڑائی تھی تو ہم چھوٹے پس گئے. مجھے انہوں نے کہا جب ریزائن کر دیں. میں نے ایک سمپل سفید کاغذ پہ یہ ریزائن ہے، یہ میری چیزیں ہیں تو میں یہ لے جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی لے جائیں. میرے علم کے مطابق خان صاحب آپ سے پہلے 4 رپورٹر انہوں نے یہاں سے اڑائے تھے. جی وہ بڑے نام تھے وہ بھی. جی بالکل پرسنالٹی کلاس، وہ بھی اسی میں گئے، وہ اسی بھی جھٹکے میں گئے. تو میں ذرا 5 سال تھوڑا سا لمبا چل گیا، کھیل گیا. بس قسمت تھی، ماں کی دعا تھی. میں 5 سال کے بعد جب انہوں نے ریزائن لیا تو میں نے وہ اٹھائیں اپنے، وہ جو کتابیں تھیں، وہ چیزیں تھیں، موبائل وہ لے کے میں گھر چلا گیا. والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے. وہ گھر سے کینیڈا چلے گئے. گھر میں گیا تو میں رونے لگ گیا. والدہ میری رو رہی، والد صاحب رو رہی، یار تم تو. میں کہا قسمت ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم یہی ہوا کہ جانے سے 20-22 دن پہلے میرا کینیڈا کا ویزا لگ گیا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کینیڈا میں اتنی دور میں نے کیا کرنا ہے، میرا کیوں ویزا لگ گیا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ راستے بنا رہا تھا، لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ جیسے ہی میں ریزائن ہوا، میرا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا تھا. 12واں روزہ تھا. میں روزے میں ہی جناب ادھر سے فلائٹ کے لیے کینیڈا چلا گیا. کینیڈا جا کے میں شروع کر دی محنت. مزدوری بھی کی، اسٹارٹ پہ جا کے میں نے کام بھی کیا، ورکنگ کی. مزدور جیسے مزدوری کرتے ہیں مزدوری کی. مزدوری کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ کیا کہ 1 سال بعد مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے کہا ایز اے لکی ڈے، ہیو اے لکی ڈے مسٹر خان، ویلکم ٹو کینیڈا. انہوں نے مجھے کینیڈا کی ایکسیپٹ کر لیا کہ یار تم تو بندے ٹھیک ہو. وہ سسٹم مل گئی. اس کے بعد لینے کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا. جب میں پاکستان آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایکسپریس تو بہت ڈاؤن جا رہا ہے، تو یار میں تو بندہ چاہیے. تو ندیم خان پھر سنبھال لو. پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے نا وہ ٹھیک کرتا ہے. بے شک. اس وقت میں گیا عجیب عجیب چیزیں نکلی، عجیب عجیب باتیں لوگوں نے کی کہ ریزائن اس کو ریٹائر کر دیا، کرپشن پہ نکال دیا، یہ نکال دیا. اللہ پاک نے وہ میری عزت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر مجھے ایکسپریس پہ بٹھا دیا. نا مالکان خود کال کر کے بلا رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. 5 سال پھر میں نے ایکسپریس کو چلایا، دبا کے چلایا. اور یہاں تک ہوا کہ وہاں پہ سوسائڈ اٹیک ہوا، ایکسپریس پہ حملہ ہوا. آپ کی کوٹھی پر ہوا تھا. ہاں وہاں پہ ہم نے مقابلہ کیا، لیکن میں ہٹا نہیں. میں نے کہا اللہ پاک جو رات قبر میں باہر کام کیا، ورکنگ دبا کے کی، اس کو ورک کیا، ٹھیک کیا. پھر 5 سال بعد وہ سسٹم ادارہ ہی بیٹھ گیا. انہوں نے فیصل آباد، رحیم یار خان، گجرا سارے اسٹیشن بند کر بیوروز اڑا دیے. تو میں نے کہا سرگودا، میں نے کہا پھر مجھے تکلیف نہ ہوئی، لیکن میں باعزت ہوا. اس کا یہ ہوا کہ 2 جو میں وہاں پہ وہ وقت گزارے ہیں 5-5 سال، ان دونوں ٹائمز کی انہوں نے مجھے ایکسپیرینس لیٹر دیے جو میرے پاس ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. میرے لیے فخر ہے، مان ہے کہ میں اس ادارے میں باعزت کام کر کے. اس کے بعد پھر آفتاب اقبال صاحب کا ایک چینل آیا آپ، وہاں کا انہوں نے مجھے اس کا بیورو چیف بنا دیا. میں نے آپ کے لیے کام کیا، لیکن وہ کچھ ان کے اپنی وہ بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ نہ چل سکا. 1 سال بعد وہ چینل بند ہو گیا. میں نے GNN کو جوائن کر لیا. اچھا خان صاحب، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ ایک اچھا چینل تھا اور ملک بھر میں دنوں میں اس نے جو ہے وہ نام کمایا، کیونکہ ایک بڑی ٹیم تھی اور بڑے لوگ تھے اس میں، بڑے ناموں پر مشتمل وہ چینل تھا. اچانک ہی ایک روز انہوں نے تمام کا تمام جو ہے وہ ملازمین فارغ کر کے چینل بند کرنے کا جو ہے وہ عندیہ دے دیا. کیا وجہ بنی تھی اس میں؟ یہ کوئی مداخلت تھی کسی بڑے بندے کی جس نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے نا، اس کو کچھ مل نہیں رہا تھا. وہ سارا چیز جو چلا رہے تھے انہوں نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی. تو وہ کہتا تھا مجھے اتنے پیسے لگانے کا کیا فائدہ اگر مجھے کچھ نہیں ملتا. اس نے کہا اس لیے میں اس کو جاتا کرتا ہوں، جو میرا نقصان ہو گیا، اب میں اس کو فارغ کرتا ہوں. اچھا خان صاحب، مجھ سمیت سرگودا کے صحافی یا افسران، آپ کا جو ایک نام اور ایک گرپ تھی وہ تھی ایکسپریس کی وجہ سے. اور آج بھی لوگ آپ کو اگر ندیم خان کی حیثیت سے جانتے ہیں تو وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی وہ بہترین رپورٹنگ تھی، مثبت تھی، نیگیٹو تھی، کرائم رپورٹنگ تھی، پلس وہ ایک نام تھا، لوگوں کی داد رسیاں کیا کرتے تھے اور کئی لوگوں کو انصاف بھی جو ہے خبر کے تھرو جو ہے وہ آپ دلوا دیا کرتے تھے. اخبار میں الگ رگڑا لگتا تھا، چینل پر الگ رگڑا دیتے تھے اسے، تو انتظامیہ مجبور ہو جاتی تھی اس کے سننے کے لیے اور اس کو انصاف فراہم کرنے کے لیے. چینل سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ندیم خان، آج جو ندیم خان بیٹھا ہوا ہے ایکسپریس کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، کوئی چینل بڑا نہیں ہوتا، کوئی صحافی بڑا نہیں ہوتا، یہ آپ کا کام بڑا ہوتا ہے. خان صاحب آپ دیکھیں نا، لوکل میں تو بتا رہا ہوں کہ ایکسپریس تو باقی شہروں میں بھی شروع ہوا تھا، رحیم یار خان میں بھی شروع ہوا تھا، گجرات میں بھی، سارے ورکنگ ہوتی ہے کہ اللہ پاک بس کسی کے اوپر آپ کے عنایت ہو جائے.
اللہ کا کرم تھا, یہ توکل آدمی ہوں, اس کی وجہ سے میری وہ قسمت میرا ساتھ دیتی رہی. عقل والی اس میں کھیل ہی کوئی نہیں ہے, یہ ساری مقدر اور قسمت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں اسی پوزیشن میں ہوں, کیونکہ پہلے میں اس اور طریقے سے مطلب یہ کام کروا لیتا تھا, اور طریقے سے. اب اتنے وہ تعلقات اور اتنا سسٹم اللہ پاک نے اتنا لمبا بنا دیا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس طرف چلوں. میرا سسٹم جو ہے اللہ پاک نے چلایا, اور اس ادارے میں جب میں بیٹھا ہوں جس میں آج میں سما نے مجھے دی ہے, جزت بخشی ہے, 3 سال ہو گئے, بہترین مجھے اچھی سیلری دے رہے ہیں. جی این میں بھی رہے ہیں, جی این این میں بھی رہا ہوں. جی این این میں بھی میں نے 1 سال 2 سال کام کیا, لیکن وہاں پہ سیلری نہیں تھی. تو میں نے معذرت کی, میں نے کہا بغیر سیلری کے بھائی میں نے تو کوئی ایسا کام کرنا نہیں کہ میری سیلری باہر سے آ جائے, تو مجھے تو سیلری دے ادھر سے. انہوں نے کہا جی سیلری نہیں دے سکتے. پھر میں نے سما سے والوں کو بندہ چاہیے تھا, انہوں نے ایک ریکویسٹ کی. سما والا بھی آپ دیکھیں میری جو ہوئی ہے اپائنٹمنٹ, بڑی مزیدار میں بات بتاؤں. جب میں جے این ایم میں تھا تو میں نے بڑی اپروچیں کروائیں مختلف چینلز کے لیے, بڑے بڑے بہت پاورفل لوگوں سے, لیکن نہیں ہوا. جب میں اپروچیں کروا کے سارے تعلقات کروا کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا نا, تو مجھے ایک دن فون آ گیا ایک میرے رپورٹر کا. میں نے اس کو رکھوایا تھا اپنے ادارے میں, اس نے مجھے فون کیا. وہ یہاں سے شفٹ ہو گیا, کہیں اور چلا گیا. انہوں نے کہا سر سما والوں کو سرگودا میں بندہ چاہیے, تو آپ کا نام دے دوں. میں نے کہا دے. عدنان مختار کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ابھی انفارمیشن آفیسر میں آفس میں وہ لڑکا ہے کلیم, حسین کلیم, اسلام آباد آفس میں ہوتا ہے سما میں. تو میں کہتی تو یار کوئی مسئلہ. مجھے ڈائریکٹ سما کی کال آ گئی. انہوں نے مجھے کہا جی کیا آپ کا میں ایکسپیرینس. میں نے کہا یہ. انہوں نے کہا ہمیں 1-2 پیکیج بنا کے بھیجے. میں نے بھیجے. میں نے کہا ٹھیک, آپ کو ہم 3 ماہ کے لیے ٹرائل پیریڈ پہ رکھنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک, 3 ماہ بعد ہم دیکھیں گے آپ کو رکھنا یا نہیں رکھنا. 2 ماہ بعد انہوں نے میری سیلری لگا, کارکردگی بولے گی. 2 ماہ بعد انہوں نے اپریسیشن لیٹر دے دیا, سیلری بھی میری لگا دی, کام بھی کرنے لگ گئے, اور یہ سلسلہ چلنا چل رہا. خان صاحب, بڑے چینلز میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے, بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی اتھینٹک خبریں آپ نے جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے مہیا کی ہیں انہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خبر لگی اور دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہوں؟ دھمکیاں ایک آتی ہے, ہمارا تو کام ہی دھمکیوں والا ہے. دیکھیں صحافی جو ہوتا ہے اس کو تو مطلب اپنی زندگی وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. اس نے اگر کسی کی اچھائی لکھ دی نا, تو جو اس بندے کے مخالف ہو گئے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے کسی کی برائی لکھ دی تو جو اس کی فیور میں ہوں گے وہ بھی آپ کے مخالف. ہم تو درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں. ہمیں تو بڑا, ہماری تو ایک لائف ایسی ہے, بڑی بڑی دھمکیاں آئی ہیں, بہت بہت دھمکیاں آئی ہیں. میں نے وہ تھا جنگ کا واقعہ ہو گیا, وہ میں نے چلا دیا پی ٹی کے دور میں, تیمور بھٹی کا. وہ بڑے بڑے فون آئے جی ہم یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے. اس سے بڑی کیا دھمکی ہے کہ خود کچھ حملہ ہو گیا, وہ بینک دیا گرنیٹ آفس کے اوپر, یہ بھی تو دھمکی, اس سے بڑی تو کوئی. لیکن اللہ توکل ہم کام کرتے رہے. ہم نے کہا یہ اس سے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو گرنیڈ پھینکا گیا تھا اور جو بلاسٹ, وہ ایک ٹریلر تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے تو اگلا کام بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے شناخت کی, میں عدالتوں میں جاتا رہا, طریقوں میں بھگتا تھا. میں نے پھر سوچا کہ یار جو قبر رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے, اپنے کام سے انصاف کروں. خان صاحب میں نے ایک زندگی میں یہ کیا کہ میں نے کوشش کیا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں, کسی کی زیادتی نہ کروں, جان بوجھ کے. دانستہ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا. میں آفس میں بیورو چیف تھا نا جب میں ایکسپریس میں, تو میری یہ روٹین تھی کہ میں کام میں تھوڑا سا سخت تھا. وہ گارڈ بھی تھے وہاں پہ, ڈرائیور بھی تھے میرے ساتھ کام کرنے والے, تو کبھی کبھی ہائپر ہو جانا, غصہ آ جانا. لیکن شام کو گھر میں تب جاتا تھا جب اس بندے کو بلا کے اس سے معافی نہیں مانگتا, اس کی دل آزاری کی معذرت, اس سے بیٹھ کے چائے پی کے اس کو خوش کر کے جاتا تھا. اور جب میں ایکسپریس چھوڑ کے گیا تھا تو میں واحد بندہ تھا جس کے لیے یہ روئے تھے لوگ, جب میں نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ چھوڑ, اور پھر ان کی دعا سے واپس آ گیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن خاص طور اپنا ایک اسٹائل ہے, کام کریں, ورکنگ کریں, اور کسی کے کام میں مداخلت کرتا نہیں, اپنے کام کو ایک اسٹائل. ویسے بھی خان صاحب جب بندہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے نا, تو جو دشمن ہیں وہ اللہ واسطے میں مل جاتے ہیں. خان صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں ندیم خان صاحب سے. جناب الیکٹرانک میڈیا کلب کے بانی بھی ہیں سرگودا سے, میں آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں. پاکستان کا پہلا جو میڈیا کلب ہے وہ سرگودا میں بنا تھا, اس کا جو بانی ہے ندیم خان صاحب سے. جناب الیکٹرانک میڈیا کلب کے بانی بھی ہیں سرگودا سے, میں آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں. پاکستان کا پہلا جو میڈیا کلب ہے وہ سرگودا میں بنا تھا, اس کا جو بانی ہے, بانیوں میں مجاز سمیت خان صاحب ہیں اور 2 نام اور ہیں بڑے, جہاں پر بیٹھ کے یہ مشاورت ہوئی اور نام سلیکٹ ہوا. اور خان صاحب چونکہ اس وقت پیک پر تھے ایکسپریس میں, ان کی طوطی بولتی تھی, تو شیر رحمان صاحبہ کو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے بلوا کر اور یہاں پر افتتاح کروایا تھا, اور دیکھنے والوں نے دیکھا, اور وہ خبر پھر پورے پاکستان میں گردش کی. اور اس کے بعد جا کر پورے پاکستان میں جو ہے اس نام سے جو ہے وہ کلبز بننا شروع ہوئے. لوگوں کو اویئرنیس دینے والے جو ہیں وہ ندیم خان صاحب ہیں, جنہوں نے یہاں پر کلب بنایا, اور کلب بنانے کے بعد اس کا افتتاح کروایا. اور آج جو ہے پاکستان بھر میں الیکٹرانک میڈیا کلب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, جو
समझते हैं कैमरे को, जो समझते हैं रिपोर्टिंग को, और जो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, चैनल्स को समझते हैं, आज वो उन्होंने अपने अपने क्लब्स बनाकर जो है काम कर रहे हैं, और प्रेस क्लब या नेशनल प्रेस क्लब या दीगर प्रेस क्लब से जो है वो एक स्टेप ऊपर जो है वो मीडिया को पहुंचा दिया है उन्होंने। खान साहब, आपको याद होगा जिस वक्त बात हो रही थी इफ्तिताह की, आपने एक सरगोदा के मिनिस्टर से कहा कि ना, हम शीरी रहमान साहिबा को जो है वो बुलवाए, हमने उनसे इफ्तिताह करवाना है। वो उस वक्त मिनिस्टर थी नशर इरशाद की, तो वो ये काम नहीं कर सके, वो टाइम नहीं ले सके, या मिनिस्टर साहब ने उन्हें टाइम नहीं दिया, या उन्होंने उनसे बात नहीं की, उन्होंने आपको टाल दिया। उसके बाद क्या हुआ था? हाँ साहब, ऐसी बात है कि वो तो आप भी उस पर शामिल है, क्लब की बुनियाद में आप भी मेरे साथी थे, मेरे साथ थे, इकट्ठे हमने एक मीटिंग की ऊपर आपके ऑफिस में, याद है? वहाँ पे हमने तय किया कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब बनाना है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मिल के बनाते हैं। हमने बनाया, मिल के हमने ये तय कर लिया कि अब इसको अपने चलाना है। हमारी दोस्तों की बताया हुई पाकिस्तान का मैंने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जो है शीरी रहमान, इनसे मैंने टाइम ले लिया, टाइम हो गया फाइनल। नहीं, टाइम से पहले आपने जो हमारे यहाँ के नहीं, वो बाद में हुई थी बात, मैं बताता हूँ। अच्छा, टाइम ले लिया जब ना, टाइम लेने के बाद जब हमारे कार्ड छप गए, जब हम कार्ड तकरीबन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे या करने वाले, आधे से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, तो मुझे कॉल आ जाती है शीरी रहमान साहबा के PS की कि वो मादर करेंगे मैडम की, उनकी मसरूफियत है, वो नहीं आ सकते। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा तो नाम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, पूरी जगह में बदनामी हो जाएगी। फिर मैंने बात की, अपने लोकल मिनिस्टर थे उनसे बात की, वो कराची में थे किसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा यार कोई नहीं, कार्ड छाप के क्यों है, छपते रहते कार्ड, तो अगली को डेट रख लिया, और किस्म फिर तो बुला ले। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं एक दफ्तर दोस्त हमारे का ऑफिस था वहाँ पे सैटेलाइट रोड पे, वहाँ हम जाके बैठ गए, परेशान हो गए, सोचने पड़ गया। तो उन्होंने कहा यार कुछ नदीम शीरी रहमान नहीं आती तो हम किसी कमिश्नर साहब से छोटी सतह पर करवा लेते। लेकिन मेरे दिल में खटका था, मैंने कहा पहला प्रोग्राम है, इज्जत अल्लाह पाक ने रखनी। मैं निकला हूँ तो मोटरसाइकिल पे जाते जाते सोचते थे, मुझे एक बंदे का ख्याल आ गया, यार एक मेरा बंदा था, मेरा है, उससे मैं बात करता हूँ। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या हाल है सर? वो कहता अच्छा तूने भी मैं याद कर लिया। वो अपनी जो स्टाइल था एक नाज़ी का, मैंने कहा नाज़ी को छोड़ दे, अब मेरी इज्जत बिस्ती का मसला है, तो मेरा कल प्रोग्राम है, ये मुझे वादा हुआ और वो नहीं आ रही। अच्छा तो वो आ जाए तो फिर मेरे लिए क्या होगा? मैं कहा जो तू कहेगा। मैंने कहा ठीक है, उसने मजाक में बंद कर दिया। मैं भी चला गया। मैं घर पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ खाना खा रहा हूँ, तो अननोन नंबर से मुझे कॉल आ गई, जिस मेरे मौसर की, तो उसने कहा अभी आपको कॉल आने वाली है। मजाक में करके फिर उसने बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मुझे PS की कॉल आ गई कि हमने फिक्स कर दिया प्रोग्राम अपना, कल मैडम शीरी रहमान आपके प्रोग्राम में आ रही हैं और वो करेंगी, और शेड्यूल में डाल दिया। पहला वो हमारा पाकिस्तान का मीडिया क्लब था, वो अभी तक रिकॉर्ड में मौजूद है। उसके बाद सारे बने हैं मीडिया क्लब, 5 लाख रुपए हमें दे के गई वो, और वो मीडिया क्लब की हिस्ट्री में पहला दौर उसको चलाया। उसके बाद लोगों को पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब भी कुछ चीज़ है, उसको हम चलाते रहे। फिर वो उसमें मैंने एक खान साहब जो की ना, मैंने, आप तो ज़ाहिर उसके साथी थे, हिस्सा थे, मैंने ये रखा कि मैंने 1 साल के लिए बनना है, ये शर्त मैंने पहले रखी। मैं अब भी कहता हूँ कोई भी तंजीम बने उसको 1 साल के लिए उसका सदर होना चाहिए, हर बंदे को मौका मिले। आप उसके गवाएं। साल बाद मुझे उन्होंने कहा जी खान साहब मजीद आप 1 साल, मैं कह नहीं, अब किसी और को मौका दें, अपने हाथ से किसी और को मौका दें। मैंने कमर जमान कहरा को बुलाया एक्सपेक्ट की सालगिरह पे, उसने फिर वो उस वक्त इलात नशरियात के मिनिस्टर वो थे, फिर कहरा साहब ने आके वो हमारा वो फिर उनको मौका दिया, फिर नईम खान साहब को दिया, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, अकरम आमिर साहब बने, सारे दोस्त। मतलब मैंने कहा यार मैं क्यों इस पर, सबको मौका मिलना चाहिए, तो ये देना चाहिए, इसमें कोई बड़ापन होता है। देखिए ना, जो अपनी कारकर्दगी नहीं करेगा वो भाग जाएगा, ऐसी जो करेगा वो रहेगा। आप एक चिपक के बैठ जाए किसी के साथ, मैं नहीं रहना है, तो इस तरह मुझे उन्होंने कहा ना दायरे वालों ने कि यार आप इनसे काम करवाएं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं। मैंने कैमरामैन जो थे, फोटोग्राफर थे, उनसे भी T20 करवा दी। मैंने कहा दो मौका यार, पता नहीं केड़ा कितने चल जाए, मेरे लिए तो दुआ बन जाएगी। कोई शक। तो अब जो एक्सप्रेस में मेरे साथ जितने लोग थे वो अच्छी पोस्ट पे बैठे सारे। खान साहब, आज पाकिस्तान भर के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आपकी कारकर्दगी और काम की वजह से। नदीम खान बनने से पहले एक सहाफ़ी है, उस सहाफ़ी जिसने 15 रोज़ा अखबार या रसाला शुरू किया, खुद उसका एडिटर भी था, ग्राफर भी था, रिपोर्टर भी था, प्लस हॉकर भी था, डिस्ट्रीब्यूट भी किया करते थे ना। वो टाइम आज याद करते हैं आप, जो आपकी बेस बना सहाफ़त की? बिल्कुल करता हूँ मैं। वो टाइम नहीं भूल सकता, कभी मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैं वो अपनी साइकिल नहीं भूल सकता जिस पे मैं सफ़र करता था। मैं वो वक्त इसलिए नहीं भूल सकता कि मेरे वाले साहब को अल्लाह पाक जन्नत में जगह थे। जब मैं 15 दिन वाला अखबार छापता था ना, तो मेरे वालिद को पता था मेरा बेटा ना अखबार इकट्ठी करके छाप के लाता है, तो मैं रख देता था कि सुबह मैंने तकसीम करनी है। तो वो छुपके से ना उठा के ना ऊपर से कुछ अखबारें ले जाते थे, तो वो दुकान पे जाते थे, गला मंडी में पैदल जाते थे, वो जहाँ जहाँ लोगों का रश, जहाँ होटल होता था ना, वो जाते हुए ना 1-2 अखबार रख देते थे कि मेरे बेटे का अखबार पढ़ा जाए। तो वो मैं चीज़ें कैसे भूल सकता हूँ? ये तो बनावट है, वो हकीकत थी। तो मैं उस हकीकत को कैसे भूल जाऊँ जिसको मेरे बाप ने तकसीम किया, और उस बाप की वजह से मतलब मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो उस चीज़ को मैं कैसे भूल जाऊँ? देखिए, आपका जो माजी होता है ना, वही आपका सब कुछ होता है। कोई शक। जब आप हाल और मुस्तकबिल में चल जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। जो माजी याद रखता है ना, वो कभी नहीं, वो मेरी साइकिल, मेरे वालिदैन का प्यार, वो मेरी गुर्बत, मेरी गरीबी, मैं उस पर फख्र करता हूँ, मार करता हूँ, और उसको मैं कभी नहीं भूलना। क्योंकि अमीर तो बंदा आर्जी बनता है, गरीबी जो होती है ना, जिसने गरीबी गुजारी है ना, उसके लिए वापस गरीबी में जाना मसाइल नहीं होता, और जो अमीरी से गरीबी में जाए उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो मैं अल्लाह का वो वक्त, वो टाइम, वो मैं कभी नहीं बोल सकता। मैं अपने बाप की मोहब्बत, अपनी अम्मी की मोहब्बत, मेरी माँ से मुझे बहुत प्यार है,
مجھے اللہ پاک نے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو گناہگار ہوں، یہ میرا فرض تھا، کوئی احسان نہیں. میری ماں آج بھی میری دعائیں کرتی ہے. بہن بھائیوں کے لیے میں اچھا ہوں، میں بہن بھائیوں کے لیے سمجھتا ہوں. خاندان میں فیملی کے جو لوگ ہیں جو پور تھے ان کے لیے میں نے جابس کروائی ہیں. وہ 8-10 بندوں کو میں نے سرکاری جابس پہ لگوایا ہے. اپنے ان کو میں نے روزگار کا وسیلہ بنایا، دوستوں کے لیے کیا، کسی کے لیے کیا. نقصان نہیں پہنچایا جان بوجھ کے. یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو بدل اور رشتے داروں کو رشتے دار سمجھا. اب دیکھیں نا وہ میرے آپ کو ایک مسئلے پہ آپ سے بھی ڈسکس ہوئی، میں نے کہا یار حالانکہ وہ دور کی بھی تھی، کچھ بھی تھی، سارا بھی تھا، لیکن میں نے کہا نہیں یار خان صاحب یہ کرنا ہے. دیکھیں اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ دیکھ میں تو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. خان صاحب کوئی بھی کام کیا جائے کوئی نہ کوئی استاد کے زیر سایہ رہنا پڑتا ہے. صحافت میں آپ کو استاد کون؟ مجھے جو اس فیلڈ میں آیا نا، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، عامر خان تھے. وہ مجھے لے کے آئے، الحاج عامر خان. الحاج عامر خان، میں ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کروں گا. اللہ پاک ان کے جو ہے درجات بلند کرے. تو پھر اس کے بعد بس انگلی انہوں نے پکڑی، پھر رستے اللہ پاک بناتا گیا، اور پھر میں چلتا گیا، پھر بس ٹھوکریں کھا کے پھر بس اللہ پاک نے کام سیدھا کر دیا، چل گیا. میں فخر کرتا ہوں، میں اللہ کے ذات مطمئن ہوں، خوش ہوں کہ میرا زمین مطمئن ہے کہ میں نے کسی زیادتی. اور میں آج اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا، تو اس کے لیے بھی میں معافی چاہتا ہوں. میں معافی آپ کے اس چینل کے تھرو یہی پیغام جائے، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کو میں نے تنگ کیا یا کوئی ہوئی ایسی بات، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. شکریہ. ندیم خان صاحب سے جناب بڑی دل کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دوست بے شمار بنائے ہیں تو دشمنیاں بھی بے شمار ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دوست 1000 بھی کم ہوتا ہے، دشمن ایک بھی زیادہ ہوتا ہے. خان صاحب ایک افسر سے آپ کی ٹھن گئی کسی بات کے اوپر، کسی خبر کے اوپر ٹھن گئی، معاملہ بڑی پیک تک پہنچ گئے، ادارہ بھی انوالو ہو گیا، اعلیٰ افسران بھی انوالو ہو گئے. وجہ کیا بنی تھی؟ وہ وجہ ایسا تھی کہ خبر ایسا تھا کہ رضاکار تھی پولیس کی، تو اس کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی پولیس والوں نے. میرے آفس آ گئی پھٹے ہوئے وہ لے کے اپنا سارا بھرتی وغیرہ، اس نے کہا یہ مجھ سے زیادتی ہے. میری خبر کو نہیں چلا رہا. میں نے اس کی خبر جانا پوچھا، چیک کیا، میڈیکل کروایا، میں اس کی خبر چلا دی. خبر چلانے پہ یہ ہوا کہ متعلقہ جو تھے ڈی ایس پی صاحب اللہ پاک ان کو جنت میں جا کر وہ بھی چلے گئے. انہوں نے سارے ایس ایچ اوز کو بلا لیا، انہوں نے کہا جی اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے، پرچہ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی بات. مجھے دوستوں نے بتایا، یہ دوست اس کے پاس بیٹھ کے آتے تھے مجھے بتاتے تھے، ظاہر بات ہاں دونوں طرف کی دوست کمبائن تھے نا، کمبائن تھے. تو وہ کہتے یار ندیم اپنا بندوبست کر لیں انہیں تیرے خلاف. میں کہا یار کوئی نہیں، اللہ بار سے کہہ رہے دے گا تو میں نبیڑ لاؤں. لیکن میں نے پھر اپنے ادارے کو بتایا، میں نے اس کو اپنے آپ کو مضبوط رکھا. پھر میں نے ڈی پی او سے بات کی، ڈی پی او کو میں نے بتایا کہ یہ بات ہے، یہ چیز ہے، خبر جینوئن ہے. اس معاملے میں اللہ پاک نے کلیئر کیا، اس کو بھی احساس ہو گیا ڈی ایس پی کو، وہ بھی پھر اس نے کہا کہ یار خبر. اب وہ چلا گیا دنیا سے، تو میں اس کے لیے جنت کی دعا کرتا ہوں اور میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس بات کو ختم کر دیا. مسائل بڑی بڑی چیزیں ایسی ہوئی ہیں زندگی میں، بڑے بڑے لوگوں نے زیادتی بھی کیا، نقصان بھی کیا ہے، لیکن میں نے معاف کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے میں آگے نکل جاتا ہوں. خان صاحب آپ میڈیا کلب کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ پریس کلب کی طرف کیوں نہیں آتے اور الیکشن کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ میں آپ کو دل کی بات بتائیں نا. میں بتا دیتا ہوں، میں 2 دفعہ الیکشن لڑا ہوں پریس کلب کا. میں دونوں دفعہ ہار گیا ہوں. کیوں ہار گیا ہوں؟ کیونکہ پریس کلب والے نہیں چاہتے کہ میں وہاں پہ آؤں. میں سیدھا سیدھا کھرا کھسا بندہ ہوں، مفاد والے لوگ نہیں چاہتے آپ اوپر ہیں. میں کھرا سا بندہ ہوں، میں نے کام کرنا سیدھا سیدھا. میں نے معافی کسی کو نہیں دینی. میں نے کہنا کام کرو، کلب کا پیسہ کلب پہ لگے. آپ میڈیا کلب میں میرے ساتھ رہے ہیں، آپ اس بات کی یہ بھی آپ کی قسم دیں گے میں 1 روپیہ بھی میں نے کچھ کلب کا نہیں کھایا، جو آیا وہ سب. یہ بات تو ماننے والی ہے کہ اگر آپ کو پیسے کی چاہت ہی ہوتی تو آپ جاپان اور کینیڈا چھوڑ کر چسکا لینے پاکستان واپس نہ. دیکھیں نا کینیڈا میں پیسوں کی ہی ہوس ہوتی تو وہاں تھوڑا پیسہ تھا، تھوڑا پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہاں گاڑی چلا لوں، ٹیکسی چلا لوں تو میں 8-10 لاکھ روپے معمولی بات مہینے کا نکال کے بیٹھ جائیں. پیسوں کی خواہش ہی نہیں تھی. تو پھر وجہ یہ ہے کہ مفادات پرست جو ہے وہ آپ کو نزدیک نہیں آنے دیتے. میں چاہتا ہوں کہ پریس کلب جو ہے نا یہ پلازا بنے یا شادی ہال بنے. کلب اوپر بن جائے یا نیچے بن جائے، اس میں 100-200 دکان ہو. ہر ایک صحافی جو ممبر ہے اس کو ایک دکان دے دیں. صحافیوں کا دیکھیں نا، نہ تو ان کی پینشن ہوتی ہے، نہ ان کی آخری کو لائف میں ان کو کوئی چیز گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے. انہوں نے اپنے کر کے محنت کر کے کھانا، تو ان کے لیے کم از کم اتنی بڑی جو بلڈنگ کی ہاتھی رکھا ہوا ہے انہوں نے، اس ہاتھی سے فائدہ کو کیا کرنا ہے. میری اس وجہ سے مخالف ہے. میں کہتا ہوں یہاں پہ 100-200 دکان بنا دیں. جتنے ممبرانوں کو دکان دیں بھائی کھائیں کمائیں، باعث روزگار کریں اور اپنا صحافت بھی کریں. ایک شادی ہال بنا دیں، اس کی آمدن لیں، اوپر کلب بنا دیں. بس جس نے آنا ہے آپ کے کلب میں اوپر چل کے بھی جس کی محبت ہے، دیکھیں ہم آ گئے نا تو کلب کے اوپر بھی آ جانا ہے، کوئی شک نہیں. تو اس کو کلب اس وجہ سے وہ ان چیزوں کو برے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو خراب ہو جائے گا، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ مجھے کبھی نہیں چاہیں گے، نہ وہ مجھے آنا. اگر بائی دی بھی کوئی چانس مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے تو سرگودا کے لوگ صافی یاد کریں گے میں اتنا کچھ کر جاؤں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ نے بہت نواز دیا. تو میں کہتا ہوں ان کے لیے کچھ کر جاؤں. جب میرا بندہ خود رہ جائے تو کہتا یار ہوں آگے بڑھو. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ہو جائے، ایک قانونی بن جائے، ان کو گھر بن جائے، ان کے گھر مل جائے ان کو. میں نے اس میں بہت کام کیا ہے. لیکن یہ خان سے پہلے بھی آئی تھی سر. وہ تو حنان چودھری کہتا ہے کہ وہ صافی کالونی تھی، دھکا کالونی تھی، اور دھکا شاہی کی وجہ سے جو ہے وہ برباد ہو گئی. وہ تو ایک بندے نے 10 پلاٹ رکھے ہیں. میرٹ ہوا ہی نہیں کسی کے ساتھ. دیکھیں نا وہ تو ملی نہیں میرٹ. اگر وہ میرٹ پہ مل جاتی تو کوئی صافی آج سب صافی گھر بار لے ہوتے، سب کو گھر بن جاتے. اب دیکھیں میرے ملتان میں دوست ہے شکیل انجم صاحب، وہاں پہ 8ویں دفعہ صدر بنے 9ویں دفعہ. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. انہوں نے اب ایسی کالونی بنوائی ہے کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے ان کو لون لے کے دیے ہیں صحافیوں کو بغیر سود کے،
کہ وہ گھر بنا سکتے ہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. کیا بات, کیا یہ بات. کام کیوں نہیں ہو سکتے, یہاں نہیں ہو سکتے, لیکن یہ کرنے نہیں دیں گے, یہ مجھے کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ بندہ آئے تو ہماری یہ ہمارے مفادات پہ جو ہے نا جی وہ کھیلے, ہمارے پیٹ پہ لات مارے, کبھی نہیں. ہمارے سے معاملات کا جو ہے پوچھ پوچھ کرے, پیسوں کا حساب لے. یہ مین وجہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آگے آنے کے لیے نا آپ کو جی ضروری کرنی پڑتی ہے. خان صاحب آمدن ہے پریس کلب کی؟ تو چھوڑتے کیوں نہیں؟ لیکن نا میرے چیز سے انٹرسٹ ہی نہیں ہے, مجھے نہیں دی انہوں نے سال تنخواہ, میں نے جی چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی نہیں تنخواہ میں کیوں کروں, مفاد ہوگا تو میں رکھوں گا نا. جو آمدن نہیں ہے یا نہیں ہے کچھ ملتا تو پھر چھوڑیں, کسی اور کو موقع دیں. آپ کو دیں موقع, مجھے دیں موقع, اور تھوڑے سب کا یہ طے کر لیں. میں نے ایک لاسٹ کو ایک آئیڈیا دیا تھا, میں نے کہا پیسے کریں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. آپ 5 سال کے لیے صدر 5 چن لیں, 5 جنرل سیکرٹری چن لیں, اور لوگ 5 صدر بنا دیں, ان کو 5 کو موقع دیں, 5 جنرل سیکرٹری ہیں ان کو موقع دیں, باقی باڈی جس طرح بنتی رہے. 6واں نمبر میرا رکھ لیں, 6ویں پہ مجھے رکھ لیں. قبول ہی کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ تو آپ شرارت کر رہی ہیں. میں کہ نہیں یار, یہ دیکھیں نا میں ایک بطور ممبر ایک اپنا آئیڈیا دے سکتا ہوں, یہ غلط آئیڈیا تو نہیں ہے. دیکھیں نا, یا تو پہلا نمبر میں رکھوں اپنا, تو پھر تو وہ کہیں یار یہ ان کا جو ہے اقتدار بھی پہلا, میں 5 بندوں کے بال مانگ رہا ہوں, وہ اس پہ بھی آگے نہیں. خان صاحب کوئی خواہش ہو کوئی خواہش ہے اپنے لیے, صحافی دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے اچھی کوئی خواہش ہو؟ خواہش نہیں, دعا ہے. خواہش تو نہیں کہہ سکتا میں, دعا ہے میری کہ اللہ پاک جتنے میرے صحافی بھائی ہیں نا, جتنے بھی یہ صحافی سرگودا میں ورک کام کرتے ہیں, ان کو اللہ پاک اپنے سر کی چھت دے دے, گھر دے دے, ان کے اتنے وسائل ہو جائیں کہ ان کے پاس اپنا ایک روزگار ہو جائے کہ اپنا سسٹم صحافت سے ہٹ کے بھی چلا سکے. دوسرا, جتنے خاندان کے لوگ بیمار ہیں یا باہر کے لوگ بیمار ہیں, ان کو اللہ پاک شفا دے دے. آمین. میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں, جن کے والد بھی چلے گئے ہیں, والدین چلے گئے, ان کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. آمین. اور میری والدہ بیمار ہیں, اور باقی بھی جن کی والدہ بیمار ہیں, سب کو شفا دے دے. یہ میری دعا ہے, یہ میری خواہش ہے. خان صاحب آخری نرم اور گرم سوال, پیک کا ٹائم کاٹا ہے آپ نے, یاری بھی بھگتائی ہے, اور فیلڈ کے اندر آپ نے بادشاہت بھی کی ہے. جب بندہ محکمہ جات میں پکتا ہے, اسکینڈل پکتا ہے, سٹوریز آتی ہیں, تو خبر لگانے کے عوض کو گیو اینڈ ٹیک بھی ہو جاتا ہے کہ یار خبر روکو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھاری رشوت کی آفر ہوئی ہو؟ بڑی بڑی ہوئی ہے. میں آپ کی اس بات سے پہلے ایک میری بات رہ جائے گی. پریس کلب کی آپ بات کر رہے تھے, مجھے دوستوں نے کہا یار آپ نے پریس کلب کا صدر بننا نا, تو پریس کلب جایا کرو, پھر آپ کو صدر بنائیں گے. میں کہا یار یہ غلط بات, یہ جانے والی جو شرط ہے نا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں ساری زندگی مطلب میں بہت کم گیا ہوں, تو میں آفس میں بیٹھا تھا تو قرآن میں میرا نام عمرے میں نکل آیا, میں نکل جاتا ایسی یہ میری بات کو ایڈ کرنا ضروری سمجھتا تھا. تو اللہ پاک نے جب دینا ہو تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. دوسرا, جب میں گیا ہوں نا خانہ کعبہ, تو میری بیگم نے پہلے حج کیا ہوا تھا, اس نے مجھے بڑے دوستوں نے کہا کہ آپ جب اللہ کا گھر دیکھیں گے نا, تو پہلی دعا آپ نے جو کرنی ہے نا وہ قبول ہو جانی ہے, جو بھی کرنی ہے. اب میں نے سوچا کہ یار میں کیا پہلی دعا کروں گا, تو دعائیں تو بہت ساری آ جاتی ہیں جب وہ جا رہا ہوتا ہے بندہ. چلتے چلتے جب میں نے اللہ کا گھر دیکھا تو میں کہا اللہ پاک تیری اتنی رحمت ہے, اس رحمت پہ تو مجھے لے آیا یہاں پہ, تو یہ رحمت رہنی چاہیے میرے ساتھ جب تک ہے میری زندگی. یہ رحمت تیری نہیں میرے سے اوپر جانی چاہیے, یہ میری دعا. میں نے کہا میں اور کیا مانگوں, اس سے بڑی تو میں اس چکر. دوسرا, آپ نے رشوت کی بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں, بڑے بڑے